رائے ہمارے ساتھ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے آج محسن شاہ نواز رانجھا صاحب ہیں، ممبر قومی اسمبلی ہیں، نون لیگ سے تعلق رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ ترجمان تحریک انصاف فواد چودھری صاحب موجود ہیں. لاسٹ بٹ نیور لیسٹ سینئر صحافی کاشف عباسی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. کاشف، آپ سے آغاز کروں گی. آپ تو اٹلی بھی گئے ہوئے ہیں، تو مجھے ایک بات سمجھائیے گا اور عام لوگوں کے لیے جو نئی تاریخ سمجھتے، یہ سسیلین مافیا کا ہی کیوں حوالہ دیا گیا آج عدالت میں شریف خاندان یا حکومت وقت کی طرف سے؟ کیوں؟ دیکھیے بڑی انفارچونیٹ بات ہے، یہ گاڈ فادر پارٹ 2 کر دیا آج عدالت نے اس حکومت کے ساتھ. سسیلین مافیا ایکچولی وہ مافیا تھے جن کا جب کیس ہوتا ہے، کولمبین مافیاز کا بھی یہی کہانی ہے کہ جب کیس لگتا تھا کسی جج کے سامنے تو کہتے تھے ان کا ڈیتھ وارنٹ ایشو ہو گیا، خاندان کا بھی اور اس جج کا بھی، کیونکہ وہ ان کے خلاف نہ کیس اول تو چل نہیں سکتا تھا، کوئی چلانے کی کوشش کرتا تھا تو ان کے دھمکیاں ان کے بچوں کی ان کی آتی تھی. تو آج جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب نے اٹارنی جنرل سے پوچھا کہ آپ کو پتا ہے کہ دھمکیاں کون دیتا ہے؟ اٹارنی جنرل صاحب نے کہا بزدل آدمی. اس نے کہا نہیں، مافیاز دھمکیاں دیا کرتے ہیں اور ہمیں دھمکیاں دہشت گردوں سے آتی تھی. آج آپ کی حکومت دہشت گردوں کے ساتھ جا کے کھڑی ہوگی. اس سے زیادہ ایک سٹنگ سپریم کورٹ کا جج اس حکومت کے بارے میں کیا کہے گا؟ اچھا ناظرین، آپ کو ایک چھوٹا سا کلپ دکھاتے ہیں جو تاریخ سے واقف نہیں. سسیلین مافیا کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک چھوٹا سا گروہ تھا جو کوٹ ان کوٹ شیڈوز، متس اور ایک سیکرٹس کے اندر یہ ایک چھوٹا سا گروہ جو ہے یہ مسلط ہو گیا، حاوی ہو گیا. اور کس طرح ایک ایورس تھا اتھارٹی کے حوالے سے، ایورس تھا اتھارٹی سے، کیوں تھا اسپیشلی ججز اور پولیس کے حوالے سے، یہ ملاحظہ کیجیے. The Sicilian people developed a fierce distrust of authority. Differences were settled without involving the courts or the police. Blood and honor meant everything. In Sicily, the family unit itself was the center of one's life. Not church, not state, but family. So any insult to family, any attack on family had to be responded to. یہ بد اعتمادی اور ڈسٹرسٹ اس لیے ڈیولپ ہوا کیونکہ ہمیشہ یہ سسلی گورن رہا فورن آکیوپنٹس کے حوالے سے. ایک ڈسٹرسٹ تھا کیونکہ ان کی براہ راست کوئی ایک انویسٹمنٹ نہیں ہوتی تھی سسلی کے اندر، سو ہمیشہ ایک ڈسٹرسٹ یہ قائم ہو گیا جو رولرز گورن کرتے تھے. تو یہ مافیا خیر آ گیا. تو سر مجھے ایک بات بتائیے، دو باتیں. تو یہ مافیا، سسیلین مافیا، ڈسٹرسٹ اتھارٹیز کا، ڈسٹرسٹ اداروں کا، اور پھر دوسری طرف نہال ہاشمی صاحب اتنا روزہ لگ رہا تھا، یہ تو نیکسٹ لیول پہ لے گئے روزہ لگنے کی. دیکھیے یہ جو ساری جو نہال ہاشمی صاحب کی جو بات ہے، یہ ایک پہلی تو بات ہے یہ ان کی اپنے پرسنل ریمارکس ہیں. اس کے ساتھ ہماری جماعت کا یا کسی بھی منسٹر کا سعد رفیق صاحب کے بھی پرسنل تھے، طلال صاحب کے بھی پرسنل تھے، کسی کا بھی پرسنل، یہ پرسنل ریمارکس ہیں. ایک منٹ، یہ ابھی آپ اپنے پرسنل باتیں کر رہے ہیں، یہ بھی حکومت کی طرف سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ ان کے بالکل پرسنل ریمارکس تھے. دوسری بات جو یہ ہے کہ جج صاحبان دیکھیں میں خود بھی عدالتوں میں پیش ہوتا رہا ہوں اور فواد صاحب کو پتا ہے میرا، اور ہم عدالتوں کا احترام کرنے والے لوگ ہیں. اگر ہم عدالتوں کا وکیل ہونے کی حیثیت سے احترام نہیں، سیاستدان تو اپنی جگہ پہ، ایم این اے اپنی جگہ پہ، حلقہ اپنی جگہ پہ، لیکن کل حلقے میں نہیں ہونا تو ان عدالتوں میں تو روز پیش ہونا ہے، ان وکلاء کے ساتھ روز ملنا ہے. تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ یہ کمیونٹی کیسے سوچتی ہے اور عدالتوں کا احترام بہت ضروری ہوتا ہے. لیکن ایک بات جو ہے وہ تو یہ بھی تھی نا کہ وزیر اعظم صاحب نے عدالت کے از خود نوٹس لینے سے پہلے اپنے اس سینیٹر کو سینیٹرشپ سے استعفیٰ دلوا دیا، اس کو پارٹی کی جنرل سیکرٹری شپ سے استعفیٰ دلوا دیا. یہ چیزیں، یہ پہلو بھی تو کچھ نہ کچھ تو عدالت ایک دن پہلے جب یہ پیشی تھی، جب یہ ہیئرنگ تھی، ہماری بھی ایک دن پہلے سر، ایک دن پہلے تو پتہ بھی تو ہمیں ایک دن پہلے پتہ چلا. یہ جو خبر نکلی یہ کوئی نہ میڈیا ٹاک ہو رہی تھی، نہ کوئی پریشر تھا. ہمارے پیسوں کے اوپر ایک پنپتا، ایک چلتا، ایک پھیلتا آپ کا میڈیا سیل ہے. آپ کو پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ یہ جو ہاشمی صاحب کا جو سٹیٹمنٹ تھا، یہ کسی پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا، یہ ایک نجی محفل میں جو کہتے ہیں کہ 28 مئی کو ہوئی اور اس کے اندر 50 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اس کے اندر چند ایک لوگ بیٹھے تھے، کوئی میڈیا نہیں تھا، ان کے ہاتھ میں کوئی ایسا مائک نہیں تھا جس کے اوپر کسی میڈیا کے ہاؤس کا لوگو لگا. لیکن میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے یہ بات کر دی. اپنے کارکنان سے مخاطب تھے. آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں کہ ہم نے ایز اے سیاسی جماعت اپنی میچورٹی کا اور عدالتوں کے احترام میں ہم نے اس بندے سے اگر ریزائن لے لیا، ہم نے اس بندے کو جنرل سیکرٹری شپ سے فارغ کر دیا، اس کے بعد بھی کچھ نہ کچھ تو ہمیں بھی حوصلہ افزائی چاہیے تھی نا ایز اے سیاسی جماعت. ہم سیاسی جماعت وہ ہیں جنہوں نے عدلیہ کو بحال کرانے میں ایک کردار پلے کیا. ہم سیاسی جماعت وہ ہیں جو وکلاء کی تحریک کے اندر سب سے آگے رہے. کچھ نہ کچھ اپریسیشن تو اس عدالتوں میں ہمارا حصہ بھی. ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں جی آپ کو. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے جب پیپلز پارٹی کی حکومت بنی اور افتخار چودھری صاحب کی موومنٹ چل رہی تھی پوری، تو اللہ جنت نصیب کرے فوزیہ باب صاحبہ کا فون آیا کہ میں نے پروگرام میں آنا ہے. تو اس ٹائم فوزیہ بھی اتنی لائم لائٹ میں نہیں تھی. وہ گروپ تھا جس کو
جو سائڈ لائن تھا, جو اینٹی زرداری گروپ سمجھا جاتا تھا اس ٹائم, اینٹی زرداری تو نہیں بٹ بالکل سائڈ پہ تھی. تو جب کیا کرنا تھا, ان سے پہلی دفعہ یہ کہلوایا گیا کہ افتخار چودھری صاحب سیاسی ہو گئے ہیں, ان کو اب استعفیٰ دے دینا چاہیے. اور ہمیشہ کسی نہ کسی آدمی کو استعمال کیا جاتا ہے, یہ سیاست ہے ہی ہے کہ آپ نے کس کو استعمال کرنا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہال ہاشمی صاحب استعمال ہوئے, میں اندر کی انفارمیشن نہیں جانتا, وہ میں جانتا ہوں, یہ بی بی نے مجھے خود بتایا تھا کہ اوپر سے آرڈر آیا تھا کہ آپ جا کے کسی ٹی وی پروگرام میں کہیں کہ یہ سیاسی ہو گئے ہیں افتخار چودھری صاحب, ان کو اب یہ چھوڑ دینا چاہیے اور استعفیٰ دے دینا چاہیے. یہ ہے سیاست, اس طرح کام کرے. سم ٹائمز میسیجنگ کے لیے چھوٹے لوگ استعمال ہوتے ہیں, لیکن انہی کی پارٹی کا دراصل مسئلہ یہ آج سپریم کورٹ نے کہا کہ ایک سسٹمیٹک طریقے سے سپریم کورٹ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. ہم لوہے کے چنے ہیں, دانت ٹوٹ جائیں گے, ہمارا احتساب وہ کرے جو. دکھ ہوتا ہے کہ نہال ہاشمی کوئی, اور آج اکیلے بیٹھے ہوئے تھے, آپ تھے کورٹ کے اندر. جی جی, مجھے he was all alone. آپ لوگ تو سر جے آئی ٹی کے اوپر بھی حسین کو اکمپنی کرنے جاتے ہیں, جس نے کوئی عہدہ بھی نہیں رکھا حسین نے. حنیف عباسی صاحب والی کورٹ نمبر 1 میں پیش تھا اس وقت سپریم کورٹ میں, کوئی بھی آپ تو چلے تھے, آپ اور میں وہیں پہ تھا, لیکن میں وہاں پہ باہر نکلا ہوں. ٹھیک ہے, سپریم کورٹ آج میں نے کورٹ میں انٹر ہوتے ہی فواد صاحب, میں نے کورٹ میں انٹر ہوتے ساری کام میں کہا سکسیس از مینی فادرز, فیلیئرز اینڈ آرفنز. لیکن نہال ہاشمی صاحب نے جب مشاہد اللہ سید صاحب کا استعفیٰ تھا تو اس وقت نہال ہاشمی صاحب مشاہد اللہ جو تھے ان کو مذاق بنا رہے تھے اور کر رہے تھے. لیکن یہاں پر معاملہ مختلف ہے. پی ایم ایل این کی ایک ہسٹری ہے. پہلے اگر آپ مشاہد اللہ کو دیکھیں, پرویز رشید کو دیکھیں, ان سے استعفے لیے گئے, لیکن ان پہ مراعات کی ایک بوچھاڑ کر دی گئی. مشاہد اللہ کی فیملی میں نہ صرف ان کے بھائی کو لنڈن میں پی آئی اے کا بنا دیا گیا, ان کے کزن کو پیرس میں بنا دیا گیا, دوسرے ایک کزن کو جرمنی میں بنا دیا گیا, پورا خاندان ہی ماشاءاللہ یورپ سیٹ ہو گیا. اس کے بعد پرویز رشید صاحب کا آپ کو بھی پتہ ہے, پورے لوگ جو میڈیا کو جانتے ہیں, ان کو ڈان لیگز میں جب ہٹایا گیا تو ان کی قدر و منزلت پرائم منسٹر ہاؤس میں اس سے 10 گنا زیادہ بڑھ گئی. جب یہ فیصلہ آیا پیناما کا, دو لوگوں کے ساتھ تصویر ریلیز کی گئی, ایک تھے شہباز شریف صاحب اور دوسرے تھے پرویز رشید صاحب, جن کے ساتھ تصویر ریلیز کی گئی. تو آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. نہال ہاشمی صاحب کا مستقبل بھی روشن ہے. آپ دیکھیں گی کہ ان کے اوپر بھی نوازشات کی مراد کی بارش ہوگی, اور ان کا خاندان بھی بڑی ترقی کرے گا. اور یہ ایگزیکٹلی نواز شریف صاحب نے ایک پورا, اگر آپ پچھلے 4-5 دنوں کی ذرا دیکھیں ہو کیا رہا ہے. ایک اخبار میں خبر چھپتی ہے, دی نیوز میں, انصار عباسی صاحب کی, اس میں ایک سسٹمیٹک طریقے سے رجسٹرار سپریم کورٹ کو ملائن کیا جاتا ہے. ایکچولی نہیں, ادھر رک جائیں, اس کے اوپر ڈسکس بات کریں گے. ملائن نہیں کیا جاتا, انہیں اونرشپ لی ہے اس خبر کی, وہ انہیں تردید نہیں کی. مگر بیفور وی گو آن, رانجھا صاحب یہ باقی واقعات نہ سنا لوں 2-3 سنا دیں چلیں. ایک یہ ہوا واقعہ واٹس ایپ کے اوپر جس طرح سے ہوا. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ سعد رفیق صاحب نے لاہور میں تقریر کی, اور انہوں نے کہا کہ یہ رک جائیں, یہ آگ سے کھیل رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. اس سے پہلے بھی انہوں نے خیر جو ہے وہ تقریریں کی. اس کے بعد جو پی ایم ایل این کے اسپوکس پرسنز ہیں, انہوں نے, مریم اورنگزیب نے, طارق فضل چودھری نے پریس کانفرنس کی اور سپریم کورٹ کو کہا کہ آپ نوٹس لیں یہ انصار عباسی کی خبر کا, اور اس کے اوپر بڑی شدید کارروائی ہونی چاہیے. میں تو آج چاہوں گی ان کا موقف پتہ لگے جب وہ خود ایکسیپٹ کر رہی ہے سپریم کورٹ کے ہم نے یہ کرایا ہے. آپ نوٹس چاہ رہے تھے, مگر اس سے پہلے سر کچھ میں ابھی بھی اتنی انٹریگڈ اور فیسینیٹڈ ہوں سسیلین مافیا کے حوالے سے, کیونکہ ایک نہیں کچھ مختلف, ایک یہ نہیں کہ ایک قدر مشترک ہے, کچھ ایسی چیزیں ہیں. دیکھیں, نمبر ون سسیلین مافیا کہتے ہیں یہ بنی, اور یہ بنی ہی ایک شیڈوز آف سیکرٹس کے اندر. آج یہ کوئنسیڈنس ہے کہ یہ پورے پاکستان کو لگ رہا ہے کہ شریف خاندان کی پوری فائنینشیل ہسٹری جو ہے اٹس شراؤڈڈ ان مسٹری, اٹس شراؤڈڈ ان سیکریسی. یہی آج محسوس ہو رہا ہے, سامنے کھل کے کچھ نہیں آ رہا, پے در پہ مختلف بیانات ہیں. ایک قدر مشترک. دوسری بات مجھے جو ایک فیسینیٹڈ لگی, آج کہا حسین نے کہ حسین شہید سہیوردی سے لے کے یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے. یعنی کہ ان کو یہ نہیں لگتا کہ پیناما کے بعد یہ بنتا ہے کہ ان سے سوال کیے جائیں اور کچھ شفافیت سامنے آئے. ان کو لگتا ہے صرف اور صرف اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ وہ نواز شریف کے بیٹے ہیں. میں اس پہ آپ کو بتاؤں, تیسری بات بھی آ رہی تھی, اور قدر بھی مشترک ہے, بڑی فیسینیٹنگ بات ہے. مگر چلیں آپ بات کریں. میں آپ کو یہ تیسری بات سر, ایک چھوٹی مائنورٹی نے سسلی کے اندر پورے سسلی کو گرپ میں لے لیا, ایک چھوٹی مائنورٹی نے. اور آپ کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بادشاہت ہے جس نے اداروں کو مفلوج کر دیا ہے, جو متنبع کرتی ہے, اداروں کو بھی اپنے ومز اینڈ کالز پہ کرتی ہے. اینڈ دین سسیلین مافیا جو کیا کرتا تھا, جو ہتھ کنڈے استعمال کرنے تھے, ہاتھ مروڑنا, بچوں کو اغوا کرنا, مارنا, مرڈر کرنا, ججز کو نہ مارنا, پولیس کو اوور لک کرنا,
سر میں نے نہیں کہا سسیلین مافیا, میں تو بس ایکچولی تانے بانے جوڑی ہوں کہ کیا کیا سسلی اور پاکستان اور رولنگ فیملیز کے اندر اس مافیا اور اس گورنمنٹ کے اندر مافیا کی ڈیفینیشن سن کے مجھے خود گھبراہٹ ہو رہی ہے کہ اتنے خطرناک لوگ تھے جن کے ساتھ ہمیں منسلک کر دیا گیا, اور میں اپنے میں تو خود ایک ایم این اے ہونے کی حیثیت سے اتنے لوگوں کے ووٹ لینے کے بعد, لوگوں کی نوکری دینے کے بعد, ان کے کام کرنے کے بعد, ان کے مسائل حل کرنے کے بعد, 200 400 بندوں کے بیچ میں بیٹھنے کے بعد اگر مجھے مافیا کا لقب ملا ہے تو مجھے افسوس ہوا ہے. ایز اے پبلک ریپ, ایک پبلک کے نمائندے ہونے کی حیثیت سے میں یہ سمجھتا ہوں, نہیں میں یہ بات کر رہا ہوں کہ نہیں آپ میری بات سنیں, یا مجھے پتا ہے کہ سبزیوں کی ٹوکری میں پیسے کہاں سے کون لیتا تھا, چوہی صاحب رہن دو. اب اس بات پہ میں بھی کہہ رہا ہوں تسی بھی رہن دو, میں نے بھی پتا ہے کہ ٹوکری پیسے کون کنوں دیندا سی, پھر تسی چھوٹے پھر آپ ہمیں چھوٹے موٹے چور نہ کہنا. اب میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ جو نہیں میں آپ کا تو بھائیوں والی بات ہے, آپ مجھے نہ کہنا پھر اس طرح, آپ کا میرا یہ تعلق نہیں ہے. اچھا میں آپ یہ بات کر رہا تھا کہ یہ جو ساری صورتحال ہے اس کے بیچ میں دیکھیں, پہلی تو بات یہ کہ ہم الیکٹ ہو کے آتے ہیں, ہمیں اگر بار بار عوام پاکستان کی الیکٹ کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پاکستان کی عوام ہے وہ ان کے اوپر کوئی ہمارا ایسا کمانڈ ہوگی, کوئی ایسا ان کو ڈرا لیتے ہوں گے, دھمکا لیتے ہوں گے. میں آپ کو اپنے حلقے کی صورتحال بتاتا ہوں کہ یقین مانیے کہ مجھے کئی دفعہ لوگوں کے پاس جا کے ان کو قائل کرنے کے لیے, ان سے ووٹ حاصل کرنے کے لیے, ان کو کنونس کرنے کے لیے ان کی محنت سماجت بھی کرنی پڑتی ہے, ان کو راضی کرنا پڑتا ہے, اور یہ جمہوریت ہے. اگر اس جمہوری پروسیس کو ہم سسیلین مافیا کے ساتھ کمپیئر کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پورا کا پورا جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے وہ ڈسٹرب ہوگا. ٹھیک ہے, اگر آپ اس کے بیچ میں یہ ضرور کہنا نہیں, اگر اس میں آپ اس کے بیچ میں آپ یہ دیکھیں نہیں میں اس پہ بعد میں آؤں گا, میں اس پہ بعد میں آؤں گا, لیکن میں یہ بات ضرور کروں گا کہ یہ جو ابھی ہم پہ الزام لگا, مجھے یہ بتائیں کہ پرائم منسٹر صاحب کا کب سے احتساب نہیں ہوا. جوناتھن کا جب جہاز تھا وہ رکا کراچی کی پورٹ کے اوپر اور کروڑوں روپے کا ان کو نقصان ہوا, اور اس سے پہلے جوناتھن تو 1988 میں تھا, میں 1973 پہ چلا جاتا ہوں جب پرائم منسٹر کی فیملی میں بھی کوئی بندہ اس وقت کا سیاست میں دور دور تک نام و نشان نہیں تھا, تو تب بھی ان کا احتساب ہوا, تب بھی ان کو پاکستان سے باہر نکالا گیا. اس کے بعد جو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا 1 دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, 3 دفعہ نہیں, 4 دفعہ نہیں, جب سے ہم لوگ اس میں آئے ہیں سیاست میں, پیپلز پارٹی گورنمنٹ سے پہلے اتفاق فاؤنڈری کا را مٹیریل پورٹ پہ چیک نہیں ہوتا تھا, سیدھا جاتا تھا اتفاق فاؤنڈری, وہاں اترتا تھا, وہاں پہ اس کی پہلی کسٹم چیکنگ ہوتی تھی کہ سامان کیا ہے. پیپلز پارٹی نے آگے پہلی دفعہ کہا نہیں جی آپ کسٹم کا چیک, جج صاحب نے لکھا ہے نا گریٹ فارچون از کرائم بیہائنڈ. اچھا جی ایک آپ کو ایک وقفے کے بعد بتائیں گے کہ آج جج صاحبان کتنے غصے میں تھے اور کیوں تھے, اور اس کے بعد آج جو حسین صاحب نے کہا جے آئی ٹی سے جب باہر نکلے, انہوں نے کہا کہ یہ آج بھی ہمارے پاس وہی ایسٹس ہیں جو مشرف کے دور میں تھے. اب ایک اور تضاد الحمدللہ سامنے آ گیا ایک وقفے کے بعد. واپس آنے کا شکریہ, ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. ناظرین سب سے پہلے آپ کو دکھانا چاہیں گے آج حسین صاحب نے جے آئی ٹی سے باہر نکل کر کیا کہا. اگر آپ کانٹینٹ کی بات کریں, آپ ایسٹس کی بات کریں, آپ معاملات کی بات کریں تو انفارچونیٹلی آج بھی وہی ہیں. اچھا آج بھی وہی اثاثے ہیں جو مشرف کے دور میں تھے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ آج جو اثاثے کھل کے سامنے آ گئے ہیں جس کی اونرشپ فائنلی شریف خاندان نے لے لی ہے, وہ پچھلے 2 ڈیکیڈ سے ان اثاثوں کے حوالے سے انکاری تھے. اب یہ ملاحظہ کر لیجئے. میری اور میری والدہ کی اور بہن بھائیوں کی پراپرٹیز یہ کہاں سے نکال کے لے آئے ہیں؟ It's on a rent. I'm on a rent basis which comes from every quarter from Pakistan. جن اربوں روپے کی مے فیئر کی پراپرٹیز کی یہ بات کر رہے ہیں, یہ تو پہلے پتہ نہیں ہے. بتائیں کون سی پراپرٹیز ہے, لائیں دکھائیں, اس کا کوئی پروف لائیں. بتائیں کون سی پراپرٹیز ہیں, لائیں دکھائیں. وہاں پہ جاتے رہے ہیں, آپ تکلف کر رہے ہیں وہاں پہ. بالکل میں تو سر یہ مجھے ایک بات بتائیں, یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ سیم پراپرٹیز ہیں مشرف کے دور سے جو آج بھی ہیں, اثاثے تو وہی ہیں, تو یہ شہباز شریف صاحب کے بھی صاحبزادے, میاں صاحب کے بھی صاحبزادے, یہ سب انکاری کیوں رہے ہیں؟ مہر ایک تو بات یہ نا, مہر ایک بات میں بتاتا ہوں, ایک تو بات یہ ہے کہ یہاں پہ ساری کی ساری جو صورتحال تھی کہ
کہ یہ اگر 4 فلیٹ جو ہے میاں صاحب کے یہ سارا ایشو بنا ہوا ہے اس کے اوپر، اس کے اوپر وہ اپنا موقف دے چکے ہیں اور ہم اس کے اوپر اپنا سارا سٹانس بھی دے چکے ہیں، ان کے ڈاکیومنٹس بھی ہر نئی بات کے اندر ایک نیا پھر سے یہ موزیک فونسکا جو ہے نا یہ صرف ٹپ آف دا آئس برگ ہے. یہ تو ایک لا فرام یہ جو موزیک فونسکا ہے نا یہ تو ٹپ آف دا آئس برگ ہے. یہ ایک ہے جو اللہ بھلا کرے آئی سی آئی جے والوں کا وہ نکل آیا ہے. ہمیں ابھی تک ان کی پراپرٹیز کا سعودی عرب کا نہیں پتا. ہمیں آپ اسی کو ثابت کروا دیں، منی ٹریل لے لیں، بہت بڑی بات ہے. باقی کو یو اے کا نہیں پتا، نیوزی لینڈ کا نہیں پتا، رشیا کا نہیں پتا. رشیا نیوزی لینڈ دیکھیں جب عمران خان صاحب نیوزی لینڈ میں طاہر القادری صاحب نے کیا کہا تھا کہ رشین پرائم منسٹر نے مجھے کہا کہ اپنا ان کو واپس اسٹیل ملنا. اس کے بعد جب میں پرانی بات کر رہا ہوں، جب جہانگیر ترین صاحب پتہ نہیں اس وقت اسکول ٹیچر تھے یا کیا کرتے تھے، اللہ عزت دینے والا، میں اس پہ اختلاف نہیں کر رہا. نواز شریف صاحب کی جو فیملی اس وقت 20-25 فیکٹریاں چلا رہی تھی اور سیاست سے باہر تھی. سر مجھے بتاؤں ایک سیکنڈ، اس سے پہلے کاشف اس پہ بھی کامنٹ کر دیں، پھر میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ ایک 6 کروڑ کی پراپرٹی بنی گالا میں اور ایک 600 ارب کا ایک 6 کروڑ کی اس وقت تو نہیں تھی. دیکھیں نا 600 چلو 4-5 کروڑ کر لیں. یہ واقعی آپ موازنہ کر کے عوام کو کنفیوز کر رہے ہیں. میں اس کے اوپر آپ سے پوچھوں گی مگر پہلے آپ مجھے بتائیں سر، یہ آج حسین نے جو کہا ہے اس کے اندر آپ کو اگین ڈو یو تھنک کہ فار اے وائل بات نہیں کرنی چاہیے ان کو؟ بات تو بالکل نہیں کرے، فار اے وائل ان کو تو بات کرنی ہے. آج پھر ایک نیا پھر اپنا پاؤں پہ کلاڑا مارا ہے. میرا تو خیال ہے کہ ان کے مسائل کا آغاز اور اختتام ان کے بات کرنے کی وجہ سے یہاں کے جب سے انہوں نے انٹرویو اور میاں صاحب نے قوم سے خطاب شروع کیا تب سے مسئلوں میں پھنسنے شروع ہیں، ورنہ ہمارے پاس پہلے تو کچھ نہیں تھا. یہ تو ویلز جو ہیں جو یہ موزیک فونسیکا جن کی یہ ذکر کر رہے ہیں، کس کو پتا ہے نیلسن کے پیچھے؟ آج تک آپ کو نہیں پتا اس کا مالک کون ہے. یہ تو اگر یہ نہ ایڈمٹ کریں تو ہمیں کیا پتا اس کا مالک کون ہے. اور آپ آج بھی کوشش کر لیں کہ کوئی پکڑ لے کسی جگہ جا کے، کسی اور آدمی کو پکڑ لے آف شور کمپنیوں میں، آپ نہیں پکڑ سکتے. مسئلہ یہ انہوں نے جو ایک بات کی، میرے لیے سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ صرف ہمارا ہی احتساب. یار یہی نعرہ پیپلز پارٹی مارتی ہے جب احتساب، یہی نعرہ آپ مارتے ہیں ہمارا ہی احتساب. کیوں وہ آپ کا کیوں نہیں؟ کیوں نہ پوچھا جائے آپ سے کہ آپ کی پراپرٹیاں کہاں سے آئیں؟ کیوں نہ آپ جواب دیں ہم ادھر سے شروع ہوئے تھے یہاں پہ، چاہے وہ حسین نواز شریف صاحب ہے، چاہے میاں صاحب ہے، چاہے عمران خان صاحب ہے، چاہے وہ زرداری صاحب ہے کہ یہ ایک سیاسی انتقام ہے کیونکہ وہ میاں صاحب کے صاحبزادے ہیں. کون لے رہا ہے یہ سیاسی انتقام؟ آئی سی آئی جے ساتھ ہی ہو رہا ہے. ایک انٹرنیشنل جو کولیشن تھا آئی سی آئی جے کے نام سے، وہ ساری دنیا کے صحافیوں نے اکٹھے ہو کے کہا کہ یار باقی ساری دنیا ٹھیک ہے، نواز شریف کو انتقام لینا چاہیے تھا. کس چیز کا؟ وہ جو انٹرنیشنلی سارا کنسورشیم اکٹھا وہ کس وجہ سے انہوں نے میاں صاحب سے انتقام لینا تھا؟ انہوں نے خط لکھا جناب آپ کی یہ پراپرٹیز نکل رہی ہیں، کوئی جواب دے دیں. وہاں سے یہ انتقام شروع ہوا، آپ نے خود آ کے جواب دیا. اچھا آپ نے بھی بڑے انٹرویوز کیے ہیں، کیا 2 ڈیکیڈز کے لیے ان میں سے کون کون ان پراپرٹیز کے حوالے سے انکاری تھا؟ ہم نے تو 3 دکھائے ہیں نا، ایک شہباز شریف کے صاحبزادے ہیں. میں یہ واقعہ اپنے پروگرام میں کہہ چکا ہوں. میں نے کیونکہ ان پراپرٹیز کے بارے میں بہت بات کی اپنے پروگرام میں جب پیپلز پارٹی کا دور حکومت تھا، تو اللہ جنت نصیب جنت جگہ دے عباس شریف صاحب کو، ان کا جو سوئم تھا اس میں انصار بازی صاحب نے مجھے کہا چلو جی دعا کرنے چلیں. ہم چلے گئے دعا کرنے. تو حسن اور حسین دونوں اس وقت میرے انہوں نے کہا کہ جی آپ ثابت کریں گا صاحب جو پراپرٹیوں کی بات کرتے ہیں ثابت کریں نا پراپرٹیاں کدھر ہیں ہماری. یہ اس دن کی میں بات کر رہا ہوں، 2000 کام پکا سی لیکن بات نکل اندر. اچھا سو اب مجھے یہ بتائیں سر، جس طرح میں ایک بات کرتا ہوں کہ ساڈا کام پکا ہے. اگر ان کی نیازی سروسز پکڑی جائے، ان سے تو 11 سال کا صاحب. آج جمائمہ نے ٹویٹ کیا تو ان کے چہروں پہ کوئی مسکراہٹ نظر آئی ہے. یہ تو کل تک یہ بھی رو رہے تھے بیٹھ کے، ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ خیال ہونا کیا. اور بچیں گے ابھی بھی نہیں. ابھی بھی وہ جمائمہ کا جو خط ہوگا نا یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ لندن کا خط ثابت ہوگا اور یہ دیکھے گا. یہ جمائمہ کا خط نہیں، وہ کہہ رہی ہیں ان کو بینکنگ ٹرانزیکشنز مل گئی ہیں سر، خط نہیں دے رہی، بینکنگ ٹرانزیکشن. ایفیڈیوٹ تو آج بھی موجود ہے. وہ ایفیڈیوٹ کو ریبٹ کہاں سے جمائمہ کا ٹویٹ آج بھی موجود ہے. اور یہ کیسی طلاق ہے؟ میں نے پہلی طلاق دیکھی، طلاق کے بعد اکثر جوتے پڑتے ہیں خامن کو. اچھی بات نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے جہاں پہ چھوڑنے والے خامن کو پیسے دیے جا رہے ہیں. اچھی بات نہیں ہے. آئی تھنک دیر شوڈ بی ریلیشن شپ گولز. آپ باقی آپ کو اس پہ تعجب ہو رہا ہے، حنیف عباسی صاحب کو بھی ہو رہا تھا. کتنی غلط بات ہے سر، یہ تو ریلیشن شپ، یہ تو اچھی بات ہے. رمضان کا مہینہ ہے سر، اللہ تعالیٰ نے کبھی نہیں کہا کہ حق مہر خامد کی جگہ بیوی خامد کو حق مہر دے رہی ہے. یہ پہلی طلاق دیکھی اس نوعیت کی اپنی طلاق ہے. یہ صرف فواد صاحب کی پارٹی اور ان کے جو سربراہ ان کو مبارک ہو، ان میں یہ طلاق ہوتی ہے کہ حق مہر ہوتی ہے، حق مہر بیوی خامد کو ادا کرتی ہے. بچے ہونا ان کے ساتھ تعلقات اچھے بھی ہوتے ہیں. اب نئی رواج آپ لوگوں میں تو وہ نہیں ہمیں پتا، لیکن ایشو یہ ہے کہ جب ڈائیورس ہوتی ہے تعلقات خراب ہوتے ہیں، بعد میں ٹھیک ہو جاتے ہیں، بچے ہیں. اچھا دس ناٹ اباؤٹ ڈائیورس. یہ انصار عباسی کا ذکر کیا کاشف نے، تو مجھے بتائیے انصار عباسی کی سٹوری. اور آج سپریم کورٹ نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا کہ ہم نے انفارمل طریقے سے رابطہ
رابطہ کیا اور یہ 2 نام بھیجے تھے. You're also a lawyer, but I start with you first, sir. مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ رولز اور ریگولیشنز کے تحت یہ حق اور اختیار اور ثوابدید تھی سپریم کورٹ کے پاس کہ یہ انفارمل طریقے سے واٹس ایپ کالز کے ذریعے یا لیک آف نوٹیفیکیشن کے ذریعے؟ پہلے میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جاتا ہوں بیکاز آپ تو خود کورٹ میں ہمیشہ جو وہ رہتی تھی. سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم فیصلہ کریں گے کہ جے آئی ٹی کے افسران کون ہوں گے, ٹھیک ہے. اس کے بعد سپریم کورٹ نے تمام جو 6 تھے ان سے منگوائے, آفیسرز کے نام آئے. اس کے بعد سپریم کورٹ نے جو ایس سی سی پی اور اسٹیٹ بینک کے لوگ تھے ان کو مسترد کر دیا اور یہ کہا کہ آپ کے پاس جتنے لوگ ہیں ان کی لسٹیں ہمیں دے دیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد سپریم کورٹ نے ان میں سے لوگ نام چنے اور وہ دے دیے. اچھا, اب اس میں سپریم کورٹ نے کبھی ڈینائی ہی نہیں کیا کہ ہم نے نام نہیں دینے. آج بھی سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم نے ہی نام دیے ہیں اور ہم ایڈمٹ کرتے ہیں ہم نے نام دیے ہیں اور ہم نے جان پھٹک کے چھان پھٹک کے یہ نام دیے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ لوگ کر سکتے ہیں. اب سپریم کورٹ کا جو آج انہوں نے دیا, انہوں نے کہا کہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نام دیے ہیں, آپ نے ایک کمیونیکیشن کو بیسیکلی انصار عباسی صاحب نے اور جو نیوز گروپ ہے انہوں نے سکینڈلائز کیا ہے ایک ایسی کمیونیکیشن کو جو بالکل رائی کا پہاڑ بنا دیا تھی نہیں. انہوں نے کہا رائی کا پہاڑ بنا دیا. مگر ایک میرا سوال مجھے بتائیے گا, لیگلی ٹھیک ہے, مجھے لیگلی بتائیں. میں لیگلی تو بھائی سپریم کورٹ نے پہلے دن طے کر دیا تھا کہ ہم دیں گے نام. فواد سر ایک سیکنڈ, اگر طے تھا بالکل تھا تو آفیشلی لسٹ کیوں منگوائی گئی؟ دوسرا پراسرار طریقے سے واٹس ایپ کالز کے ذریعے اور اس طرح کہا گیا کہ نام انکلوڈ کر دو. پہلے کہتے تھے یار یہ شخصیات کے نام ہمیں آپ فارورڈ کریں, یہ بندے چاہیے. آپ بات کر رہی ہیں جو کہ انصار عباسی صاحب نے لکھی ہے خفیہ طور پہ. سپریم کورٹ نے کہا ہم تو کورٹ میں اوپن کورٹ میں ہم کہہ رہے تھے ہم نام دیں گے. انہوں نے کہا کہ یہ جو اپنا کمیونیکیشن کی ہے رجسٹرار سپریم کورٹ نے ہمارے کہنے پہ کی ہے. He speaks for the court. So no, I know denying it. So there's some circles جن کو یہ لگ رہا ہے کہ نہال ہاشمی کیس کے اندر یہ واٹس ایپ سکینڈل کو کور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں نے آپ سے شروع میں یہ بات کی تھی, انہوں نے اینگلنگ کی ہے. انہوں نے انصار عباسی صاحب نے نون لیگ نے انہوں نے اینگلنگ کی بنیادی طور کے اوپر, اور لوگوں کو پتا ہے کون ملا تھا جا کے. ہمارے پرائم منسٹر ہاؤس میں ایک ہی صاحب ہیں, وہ ہر ایک سے رابطے رکھتے ہیں, دوست ہیں خیر ہمارے بھی, میں اس لیے نام نہیں لیتا. وہ سب سے جا کے ملتے ہیں, رابطے کرتے ہیں. انہوں نے جا کے نام لیا, روکا, بلایا انصار عباسی صاحب کو بھی دیا, اور اب تو حامد بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی انہوں نے سب سے پہلے اپروچ کیا اور بھی لوگوں کو اپروچ کیا اور کہا کہ یہ اس اینگل سے. آپ بھی لائر ہیں سر, آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی وائلیشن ہوئی ہے پراسرار یا واٹس ایپ طریقے سے کال کرنا ہے یا نہیں؟ مہر انہوں نے اپنے کورٹ آرڈر میں یہ چیز واضح کر دی تھی. یہ کورٹ آرڈر میں لکھا ہوا ہے. رشید رضوی صاحب موجود ہیں, وہ لائن پہ, پھر انہیں فلائٹ کیچ کرنی ہے. رشید رضوی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر یہ بتائیے گا کہ آج سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے, یہ مانا ہے جج صاحبان نے کہ ہم نے انفارملی جو ہے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے جو کچھ شخصیات کے نام جو ہیں وہ ریکمینڈڈ جو تھے وہ منگوائے تھے. تو سر یہ رولز اور پروسیجرز کے عین مطابق ہے سر؟ پروسیجرز تو کہیں پرسکرائب نہیں ہے جے آئی ٹی کے فارمیشن کا, نہیں ہے, لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ رول آف پروپرائٹری جو ہے انہیں ڈپارٹمنٹ کے ہیڈز پہ چھوڑنی تھی کہ وہ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں, پھر یہ اپنی طرف سے اس کی اسکروٹینائز کرتے ہیں. لیکن خود نام مانگنا جو ہے وہ پھر ایک پبلک پرسپشن میں کوئی شک و شبہات پیدا کرتا ہے. اچھا جی, سو اگر نام طلب کرنے ہی تھے اور آپ کو لگتا ہے یہ ان کا رائٹ تھا, ثوابدید تھا, ان کا اختیار تھا, تو جو آپ کو خیر وہ نے خود کہا ہمارا ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ اسپیسیفکلی نام نہیں مانگنے چاہیے تھے, آپ کو لگتا ہے بہتر ہوتا کہ اگر نوٹیفیکیشن کے تھرو ریٹن کہہ دیا جاتا, کیونکہ مزید شک و شبہات پیدا ہوتے ہیں اگر آپ پراسرار طریقے سے مینز آف کمیونیکیشن کو یوز کریں, واٹس ایپ کالز. انہوں نے تو صرف پہلے تو نام ہی مانگے نا, لسٹ مانگی تھی, ان میں سے انہیں سلیکٹ کرنا تھا. اچھا, وہ تو ایک پروسیس تھا, لیکن اس کے بعد جب بائی اسپیسیفک نیم کال کرنے لگے تو وہ بڑا لوگوں میں پھر جو ہے پبلک پرسپشن ڈاؤٹ فل ہو جاتا ہے نا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ہاں, اینڈ حکومت وقت نے تو اس کو فلی طور پہ استعمال ایکسپلوئٹ کیا. بہت بہت شکریہ رشید صاحب. کاشف کوئکلی مجھے ایک بات بتائیے گا کہ جو لسٹیں مانگی تھی ان میں بھی ان کے نام آئی جاتے ہیں, ان شخصیات کے, تب لے لیتے. نہیں, نام تو آگئے نا ان کے. میں اس پہ ایک بات کروں گا, انہوں نے کیا کیا تھا سر, لسٹوں سے پہلے یہ کال کی ہے, لسٹوں سے پہلے آرڈر بتانا چاہتا ہوں نا, پہلے انہوں نے وہ بھی بات کرنا میں اپنی بات جو ابھی آپ نے بات کی نا, انہوں نے
جو لسٹ مانگی تھی، پہلے لسٹ مانگی تھی، اس میں نام یہ کوئی شامل نہیں تھے اچھے لوگوں کے. وہ جن لوگوں کے نام شامل تھے 2 دفعہ ججز نے یہ آبزرو کیا اوپن کورٹ میں کہ ہم ان پہ کمنٹ بھی نہیں کرنا چاہتے، ان کے نام نہیں دینا چاہتے، کس قدر برے نام تھے. تو بعد میں کہا کہ یار یہ بندے دے دیں. اس کے بعد نہیں، اس کے بعد انہوں نے یہ کرا کہ انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس جتنے لوگ ہیں نا گریڈ 17 کے اوپر کے، ان کی لسٹیں ہمیں دیں. دین دے کمیونیکیٹڈ آؤٹ آف دوز لسٹ کہ یہ لوگ. دیکھیں سب سے بڑی بات یہ میں دیکھیں نا، ایک واٹس ایپ کال ہوئی، ہم تو یہ سمجھ رہے تھے نا، اچھی بات ہوئی اگر آج میں تو کورٹ میں نہیں تھا لیکن کورٹ نے اگر یہ ابہام کلیئر کر دیا اور انہوں نے یہ کہا جس طرح کے فواد صاحب بتا رہے ہیں کہ کورٹ نے کہا کہ ہم نے واٹس ایپ کال کرائی تھی. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک ابہام تھا. دیکھیں نا ہمارے ذہن میں یہ ابہام تھا یار واٹس ایپ کال کون کر رہا ہے، کوئی یہ تو نہیں کوئی پتا یہ کہا کہ کرائی تھی نہ یہ کہا نہیں کرائی تھی، انہوں نے صرف یہ کہا یہ کمیونیکیشن ہمارے کمیونیکیشن ٹھیک ہے. ہاں اس طرح کی اگر ہماری امام پہ کی گئی تھی اچھی بات، آج کلیئر ہو گئی بات. ہم یہ چاہ رہے تھے ہوگی بیکاز سر آپ کو عامر عزیز صاحب کے کانڈکٹ پہ اور ان کے چناؤ کے اوپر تو آج بھی مسئلہ ہے. تو میرا تو آپ سے ابھی سوال ہے، ایک سیکنڈ رانجھا صاحب سوال سمجھیں. ان کا جے آئی ٹی کے ممبر کے اوپر میرا اعتراض اپنی جگہ پہ آج بھی کھڑا ہے. نہیں میرا بہت سوال سمجھ لیں. جے آئی ٹی کے ممبر کے اوپر آپ کا ابھی بھی ایشو ہے نا، مگر آپ کو تو ایک اور بڑا ایشو تھا کہ گرینڈ کنسپیرسی کے تحت ان 2 شخصیات کو اندر لایا گیا ہے. ایک سیکنڈ، واٹس ایپ کال اگین آئی کیپ سیئنگ کوئی پراسرار طریقے. واٹس ایپ کال کب ہوتی ہے سر؟ when you don't want anybody to track. واٹس ایپ کال جو ہے یہ خبر انسان آپ کا سٹینڈ کیا ہے؟ مجھے یہ جاننا ہے آپ کا سٹینڈ کیا ہے. سپریم کورٹ اونرشپ لے رہی ہے کہ صاحب ہم نے کیا ہے انپولوجیٹک. ہم تو بات کلیئر ہو گئی نا، سپریم کورٹ نے اچھی بات ان کا دائرہ اختیار تھا. واٹس ایپ کال کا جو آتھر تھا وہ یا اس کا ڈائل کرنے والا بندہ ابھی تک پتہ نہیں لگ رہا تو کون ہو سکتا. کیا پتا فواد چودھری صاحب واٹس ایپ کال کر رہے ہوں، ہمیں کیا پتا تھا. وہ تو ابھی کی بات ہے نا کہ واٹس ایپ کال جو ہے انہوں نے کہا کہ جی ہم نے کمیونیکیشن جو بھی تھی بالکل ہم تو چاہتے ہیں کہ کورٹ اس چیز کو ٹرانسپیرنٹ کرے. لیکن آپ کل مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ جب 2 نام خصوصی طور پہ اگر پن پوائنٹ کیے گئے ہیں تو یہ لیجیٹیمیسی کوٹ ان کوٹ مریم اورنگزیب ترجمان حکومت وقت یہ لیجیٹیمیٹی کمپرومائز کرتی ہے. لوگوں کے جو سر اب بتا دیں رشید رضوی کی بات تو سن لی نا. اب عام آدمی جو ہے پاکستان کے بیچ میں بیٹھا ہوا، جو عام آدمی ٹھیلے پہ بیٹھا ہوا ہے، سڑک پہ بیٹھا ہوا، وہ نہیں سوچتا اس طرح سے جس طرح لیگل لوگ سوچنے والے ہیں جنہوں نے فیصلہ جانا. دیکھو میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ عام آدمی آج بھی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. عام آدمی کی جو پرسپشن ہے اباؤٹ دس ہول سچویشن، میں اس پہ بھی آؤں گا، اپنا بھی تھانوں دساں گا، فکر نہ کرو. پریس کانفرنس نہیں ہے نا سر، اپنا جواب دیں ہم آگے بڑھیں. نہیں میں آپ کا بھی جواب دیتا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو عام آدمی اس کو چھوڑ دیں، میری بات ہی کریں. میں تو کہتا ہوں کہ ایک سسپیشن تھی، ایک یہ خفیہ سی چیز بنی ہوئی تھی کہ جی واٹس ایپ کال کس نے کی. جب ایک ظفر اعجازی صاحب کا لیٹر آ رہا ہے کہ جی مجھے کال کی گئی، میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جی کہاں سے کال آئی، کس نے کال کی، جب یہ ساری باتیں ہو رہی تھیں تو اس وقت ایک سسپیشن، ایک شک کا فضا پیدا ہو رہی تھی. اور اچھی بات ہوئی کہ سپریم کورٹ نے آج کر دی. ہم تو سپریم کورٹ سے ایز اے وکیل بھی میں یہ کہوں گا کہ جب بھی یہ باتیں ہونی چاہیے تو اوپن کورٹ میں ہونی چاہیے. عدالتیں کا اختیار ہے، ان کی جانبداری کو کوئی شک نہیں کر رہا. اس کو ذرا لارجر پرسپیکٹو میں دیکھیں. ہوا یہ کہ یہ لوگ جے آئی ٹی پر پہلے دن سے اعتراض کر رہے تھے، چاہے 2 افراد کے اوپر ان کو خصوصی اعتراض تھا، چاہے ان کی پولیٹیکل افیلیشن کی وجہ سے، پولیٹیکل افیلیشن کی وجہ سے. پھر اس سٹوری کو استعمال کیا، وہ جو کوئی بھی کرتا شاید حکومت نے استعمال کیا اس معاملے کو مزید کنفیوز کرنے میں، کہنے کے لیے کہ اس کے پیچھے کوئی لارجر ڈیزائن ہے، ایک کنسپیرسی ہے. ان لوگوں نے میرا خیال ہے اس پوری سٹوری کو استعمال کیا ہے. یہ مریم اورنگزیب صاحبہ کا آپ نے بات کی، بار بار کہا گیا کہ کیوں ہو رہا ہے ایسے. حالانکہ اگر آپ پریکٹیکلی دیکھیں، پریکٹیکلی میں پروسیجرلی بات نہیں کر رہا، قانون کیا کہتا ہے میں نہیں جانتا، پریکٹیکلی اگر ان کے پاس سامنے لسٹ آتی ہے وہ کہتے ہیں اس میں سے اس کو لگا دو، تب بھی یہی کام ہونا تھا. انہوں نے فون کر کے نام اوپن کورٹ میں ہو جاتا، انہوں نے فون کر کے کہا یہ نام ہمیں بھیج دیں. وہ شاید 2 لیئر جو تھی، جو پروسیس کے اندر 2 لیئرز تھی، انہوں نے بیچ میں سے جلدی کر دی کیونکہ ان کو 60 دن کے اندر فیصلہ. لیکن حکومت ایٹ بیسٹ اپنی وہ اسپن ماسٹرز ہے، انہیں چاہیے ہے اس چیز کو. یہ حکومت پہلے دن سے اس جے آئی ٹی کے خلاف بیان دے رہی ہے. آج جسٹس اعجاز افضل نے کیوں کہا کہ ہم ہر چیز دیکھ رہے ہیں، بہت سی چیزیں بڑھا چڑھا کر پیش کی جا رہی ہیں. کیا بڑھا چڑھا کے پیش کیا جا رہا ہے سر؟ بلال رسول اور عامر عزیز کو بڑھا چڑھا کے، ان کے کانڈکٹ کو بڑھا چڑھا کے، ان کی افیلیشنز کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا جا رہا ہے. بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہوتے تو آج اور اس احتساب کو ایک سیاسی انتقام کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے. اور کیا بڑھا چڑھا کے پیش کیا جا رہا ہے؟ ہمارے اعتراضات کے
کے باوجود بھی آج بھی ہم جوڈیشل کنٹرول اکیڈمی میں پیش ہوئے. اگر اعتراض کے بعد بھی ہم پیش ہو رہے ہیں اس کا مطلب ہم جج کے فیصلے کو مان رہے ہیں, ہم عدالت کا احترام کر رہے ہیں. ایک وقفہ لے لیں پھر آپشن ہے کہ ہمارا اعتراض آگے صفحہ مثل پہ 2 دن پیش ہو کے نہ دیکھیں, ہمت کرو اگلی دفعہ نہ جاؤ. ایک چھوٹا سا ایک سیکنڈ سر, ایک سیکنڈ. فواد صاحب اتنا بڑا ایشو ہے تو کل سے نہ جائیں, مگر ایک وقفہ لے لیں, وقفے کے بعد آپشنز پہ ڈسکشن کریں گے. اسٹے ود اس آن نیوز آئے. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئے. آج جج صاحبان کتنے غصے میں تھے یا کتنے سنجیدہ تھے اس معاملے کو دیکھتے ہوئے, اس حوالے سے بھی بات کرتے ہیں. سر آج پہلے تو وہ لگا ہوا تھا, آج وہاں پہ اسکرین وغیرہ لگی ہوئی تھی, تو میرا خیال تھا کہ شاید آج ججز اسکرین پہ چلائیں گے, لیکن جب جج صاحبان اندر آئے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت سنجیدہ ماحول تھا اور بہت ناراض تو بہت تھے. جسٹس اعجاز افضل صاحب اور عظمت سعید صاحب تو پھر بھی چلو تھوڑا کبھی بات کر جاتے ہیں. جسٹس اعجاز افضل اور اعجاز الحسن صاحب تو کبھی کورٹ میں بہت اونچی بات ہی نہیں کرتے ہیں, بٹ وہ بھی بہت زیادہ اس کے اوپر ناراض تھے. اور اعجاز الحسن صاحب نے تو آج محسن رانجھا صاحب کی جو کمپنی ہے, ڈی کمپنی یعنی جو ان کی ہے دانیال اینڈ کو, ان کو جو ہے وہ بڑا انہوں نے انڈائریکٹلی کہا کہ ان کے جو اسپوکس پرسنز ہیں, ان کے جو منسٹرز ہیں, جو کہہ رہے ہیں وہ ہم سارا نوٹ کر رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں. دیکھیں اس وقت مسلم لیگ نون کی اسٹریٹجی بڑی سامنے ہے, نظر آ رہی ہے, چاہے اس سے جو مرضی رانجھا صاحب انکار کریں. ایک طرف یہ سب ایک ایسی فضا بنا رہے ہیں جس میں جے آئی ٹی کے لوگ کنٹروورشل ہوں. پہلے 2 لوگوں کے اوپر کیا گیا, اب ایک لیٹر جو ہے تیسرے ایک جو بریگیڈیئر صاحب ہیں ان کے خلاف لیٹر ایک روم اراؤنڈ کر رہا ہے, جو سارے ایڈیٹرز کو بھیجا گیا انانیمس لیٹر, اور کہا گیا کہ جی وہ تو دیکھیں حاضر ہی نہیں ہے, ان کو غلط طور کے اوپر نامینیٹ کر دیا گیا, اور کیوں نامینیٹ کر دیا گیا اور کیا. اب ایک لیٹر وہ کر رہا ہے. ایک طرف یہ جے آئی ٹی کے ممبران کو انڈیویجولی جو ہے وہ کنٹروورشل کر رہے ہیں. اچھا فرینکلی جب یہ شروع ہوا تھا تو ہمارا یہ خیال تھا کہ یہ تو ہمیں بڑا اس پہ ٹف جے آئی ٹی کے اوپر رہنا پڑے گا, کرنا پڑے گا, کیونکہ اسحاق ڈار باس ہیں ایس سی سی پی کے اور اسٹیٹ بینک کے, اور پرائم منسٹر ظاہر ہے کہ 5 کے باس ہیں. تو ہمیں تھا کہ 6 کے باس ہیں, تو ہمیں تھا کہ یہ تو انویسٹیگیشن انڈیپینڈنٹ کیسے ہوگی. ان کے کنڈکٹ سے ہم ہی بیک فٹ پہ ہو گئے ہیں کہ اب یہ ہمارا معاملہ ہے کیا. میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیں اگر میری بات سنیں, یہ اگر استثناء کلیم کریں, یہ کہیں استثناء مانگتے ہیں, ان کے لیے استثناء جائز ہے, وہ حلال ہے. اگر ہم استثناء یا کہیں اعتراض کریں تو وہ حرام ہو جاتا ہے. ہم نے اپنا اعتراض دیا ہے کہ بھائی ہمیں ان 2 لوگوں پہ اعتراض ہے. جج صاحبان فاضل عدالت نے کہا جی نہیں آپ کا اعتراض ایکسیپٹ نہیں کرتے, انہوں نے اعتراض ہماری اپلیکیشن ریجیکٹ کر دی, چلے ہمارا اعتراض صفحہ مثل کا حصہ بن گیا. اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم پوری پروسیڈنگ کو دیکھ رہے ہیں, اور کہیں کل آنے والے وقت میں اگر آپ ساتھ زیادتی ہوئی ہمیں محسوس ہوا تو ہم اس کو دیکھیں. شک و شبہات اس لیے اٹھتے ہیں کہ چاہے مخدوم علی خان ہو جو آپ نے اپنا لائر چنا, اٹارنی جنرل مشرف, پھر پوری کیبنٹ کو دیکھ لیں, ہر ایک کے افیلیشن تھا. سعد رفیق صاحب نے میرے شو میں اسی ٹیبل پہ بیٹھ کے مجھے ایک دفعہ کہا, جب یہ بن رہی تھی نا ڈان لیگز کی انکوائری, جو جج صاحبان لگائے تھے نا جو ہیڈ کرتے ہوئے, ان کی بیٹی بھی کام کر رہی ہیں, سن لیجئے, شریف خاندان کے ساتھ, وہ ان کے اپنے بھی بڑے بیک گراؤنڈ وہ تھے. میں نے کہتے ہیں وہی بات کیوں نے کہا پورے پاک جو جج صاحبان آج کریں, پورے پاکستان میں ہر ایک کی رشتہ داریاں ہیں, لنکس ہیں, کانٹیکٹس ہیں, کدھر سے لانا ہے آپ نے بندہ. پھر دیکھیں پاکستان میں مہر تعجب اس لیے سر, اگر آپ کو ایشو ہے تو کھل کے کہ جیسے عامر عزیز صاحب, اب ایک صحافی لکھ رہا ہے آج بھی کہ عامر عزیز صاحب کیا تھے, انویسٹیگیٹر تھے آپ کے ہیلی کاپٹر کیس میں بھی, اور پھر حدیبیہ کیس میں انہوں نے بیان حلفی بھی اسحاق ڈار صاحب کا پین کیا. ہیلی کاپٹر کیس میں ہوا کیا تھا, شیخ عظمت سعید میاں صاحب کو 14 سال قید سزا ہوئی, 14 سال جی بالکل, اور اس پر محمد بن حسن آئے تھے, وہ سزا سیٹ اسائیڈ ہوئی تھی بعد میں 2008. پوائنٹ آپ کیا اسٹیبلش کر رہے ہیں اس میں 14 سال قید سزا ہوئی تھی. تو وہی ہم یہ کہہ رہے ہیں, the point is کہ are you trying to re-endorse their issues with Amir Aziz? I'm just saying, why do they have issues? دیکھیں ہم یہ بات شیخ عظمت سعید صاحب بھی, even though he's a judge with a great reputation, کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ کبھی پریشر میں آیا یا کبھی کوئی ایسی نہیں, مگر وہ پروسیکیوٹر تھے اس کیس کے اندر. اگر عظمت سعید صاحب پروسیکیوٹر تھے, عظمت سعید صاحب پروسیکیوٹر تھے, تو وہ ایک لیگل پروفیشن میں ایسی سٹیجز آتی رہتی ہیں. کل کہیں پہ آپ پروسیکیوٹر ہوتے ہیں, پھر آپ جج بن جاتے ہیں, یہ اس فرٹرنٹی کا ہے ایک روٹین میٹر, ہم اس پہ کوئی بات نہیں کرتے. وائٹ کالر کرائم کے یہ ایکسپرٹس ہیں, آپ کو یہ ایشو ہے سر, کیا ایشو ہے؟ دوسری بات جو میں یہ کر رہا ہوں وہ پوری کابینہ تو مشرف کی آپ کے ساتھ بیٹھی ہے. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جو یہاں پہ عامر عزیز صاحب کا کردار رہا اور ہمارے ان پہ شکوک و شبہات تھے, ان کی رشتہ داریاں تھیں گورنر اظہر کے ساتھ, جب ہمیں پارٹی سے نکالا گیا, پاکستان سے نکالا گیا, تو پارٹی جو تھی زبردستی کھینچ کے جس بندے کے ہاتھ میں پکڑا دی وہ میاں اظہر تھا, اور یہ بندہ میاں اظہر کا قریبی رشتہ دار ہے. اگر ہم یہ اعتراض نہ کریں تو کیا کریں؟
کریں. ایک کی بیوی جو ہے, اب مجھے بتائیں ایک فرق ہو سکتا ہے معذرت کے ساتھ, زاہد حامد زیادہ قریب تھا پرویز مشرف صاحب کے یا میاں سے زیادہ قریب تھا؟ بیویاں جو ہے انفلوئنس تو کرتی ہیں, کیوں نہیں کرتی؟ اب آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں, کاشف کتنے شریفوں کی طرح بیٹھے ہیں, آپ ساتھ بحث نہیں کریں گے, آپ کی ہر بات کے آگے ایک حد تک بولیں گے, ایسے عام آدمی وہ تو بالکل چپ کر کے بیٹھے گے. اسی طرح بیگمات انفلوئنس کر جاتی ہیں اپنے بڑے, تو ہم یہی تو بات کریں کہ ان کی وہ تو آپ کا اپنا ہے, لیکن بیویوں کے آگے بحیثیت پارٹی بیگمات سے ایشو کیا ہے؟ جمائمہ سے بھی ایشو ہے, مجھ سے بھی ایشو ہے, سر کیا پرابلم کیا ہے؟ لیگل جورسپروڈنس کے اندر جو ڈیفینیشن ہے, اپنی بیگمات اور بہنوں پہ بات آئے تو کہتی ہیں عورتوں پہ بات نہ کرو. دیکھیں آپ قانون میں انفلوئنس کی ڈیفینیشن نکالیں. میرا ایک سوال ہے آپ سے سر, میرا ایک آنیسٹ سوال ہے, بیوی کا انفلوئنس شامل ہوتا ہے. چلیں ایک آنیسٹ سوال ہے آپ سے, ایک آنیسٹ سوال مجھے بتائیے. اس کا مطلب ہے جو بیان کلثوم نواز صاحبہ نے دیا تھا, بچے اپارٹمنٹ ہم نے خریدے, بچے پڑھے, پھر وہ ٹھیک بیان ہے, ٹھیک ہے نا, وہ نے جو گارڈین دیا تھا, ٹیلی گراف دیا تھا, اپنی بیوی دا کیس ٹو کیس پہ ویری کرتا ہے نا, کیس ٹو کیس اپنا بیوی دا بیوی دا پڑے. آپ تو دل پہ لے گئے, میں نے تو ان کے بارے میں بات کی تھی کہ آپ میں شاید کسی جگہ مان جاؤں, پر تسی ہر چیز دا تسی پیمانہ ہی مختلف رکھا ہے. سوال ہے سر, دیکھیں نا, بیکاز آپ کا ٹریک ریکارڈ آج بھی شک و شبہ جج صاحبان کو بھی کیوں ہو رہے ہیں, کیونکہ ایک اٹیک ہوا تھا جوڈیشری پہ ماضی میں, دوسرا ایک ٹریک ریکارڈ ماضی دیکھتے ہیں نا, بری ہو گئے تھے, سن تو لیجئے ایک سیکنڈ, اس میں ہم بری ہوئے تھے. میرا آگے سوال ہی نہیں بڑھنے دیتے, 10 سال کی سیاست پہ پابندیاں لگی ہیں. For 2 seconds focus, سر اہم سوال ہے, ایک سیکنڈ, ایک ماضی رہا اٹیک کا, اس لیے شاید آج بینچ کو بھی شک و شبہات ہے کہ یہ پلانڈ ہو رہا ہے. دوسرا سر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں ان کی فیلیشنز ہیں, فلاں کی بیوی ہے, فلاں مشرف کا تھا, دا پرابلم از بہت سے مشرف سے اس سے زیادہ قریب تھے جو آپ نے اپنا لیے, کس بنا پہ؟ کوئی انڈرسٹینڈنگ تھی, کچھ لین دین ہوا سر؟ بیکاز شجاع نواز کی کتاب کراس ورڈز پوری دنیا نے پڑھی ہوئی ہے سر, اس کے اندر BMW کی چابیاں کس طرح لہرائی جاتی تھی کور کمانڈرز کو, کس طرح آصف نواز نے بھی کہا کہ مجھے ایک نہیں 2 دفعہ کہا گیا, اللہ مرحوم میاں شریف کو جنت نصیب کرے, کس طرح انہوں نے نجی اپنے گھر بلایا بریکفسٹ کے اوپر, ناشتے پہ, اور کہا کہ یہ دونوں میرے بیٹے چھوٹے پرانے ہیں, اگر تنگ کریں گے تو مجھے بتا دینا. یہ سارا کچھ کیا یہ دو شخصیات قابو میں نہیں آئیں یا ان پہ انفلوئنس نہیں ہے تو آج ایشو ہے؟ کہ مشرف کے کلوز ایڈز واز نیور اے پرابلم فار یو, لک ایٹ یور کیبنٹ. دیکھیں یہ بات نہیں ہے, ہماری کیبنٹ کی اپنی جگہ پہ بات آ گئی, اور یہ جو لوگ ہیں اب یہ دیکھیں فواد صاحب ہیں, یہ پہلے پیپلز پارٹی میں تھے, پھر کاف لیگ میں تھے, اب یہ PTI کے ساتھ ہیں, تو اس سے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے اپنی سیاست کا کل کوئی کہیں کہ جی آپ کے ساتھ یہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ پالیٹکس میں چلتا ہے. لیکن جب یہ ججز پہ فیصلہ کرنے والے ڈیسیجن میکرز جو لوگوں کی زندگیوں کا فیصلہ کرتے ہیں, تو اپنے پھر مخدوم علی خان کو کیوں ہائر کیا جو اس کا اٹارنی جنرل میاں صاحب کے سب سے بڑا سیاسی کریئر, ان کی زندگی کریئر کا سب سے بڑا فیصلہ سارا کچھ ان کے ہاتھ میں تھا, انہوں نے بہترین دفاع کیا ہے, بہترین دفاع کیا مخدوم علی خان نے, ٹو گیو ہم کریڈٹ. زمین آسمان کا فرق ہے. ایک سیاست یہ ہے نا جس کا اپنی سیاست ہے, آپ کا تو پھر یہ اگر آپ ان کی جگہ ہوتے آپ کو ویسے اوپینین کیوں کیا وکیل بھی کیا چیف جسٹس آف پاکستان جو میاں صاحب کے لاء سیکرٹری تھے وکیل بھی رہے, لیکن کیا چیف جسٹس آف پاکستان جو میاں صاحب کے لاء سیکرٹری تھے اور وکیل بھی رہے میاں صاحب کے, ان کو عمران خان کا کیس سننا چاہیے؟ دیکھیں میں اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا, میں نے تو اس پہ کوئی بات نہیں کی. دیکھیں ہم نے عظمت سعید صاحب کی جو بات ابھی ہو رہی ہے, عمران خان کا جو پروگرام چلا ہے, اچھا چلو اس کے اوپر ہم نے کوئی ڈسکس کیا. اچھا میں اگر اجازت دیں میڈیا میں اب وہ تو بات اپنی جگہ پر ہے, ہم تو اس کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کرتے. نہیں ترس تو کیا آئے گا, ترس تو اب مجھے آ رہا ہے کہ 3 جماعتیں میں نے ان کی گنوا دی ہیں, ایک ہی گو میں مجھے خود احساس ہو رہا ہے کہ میں نے کہ اپنے بھائی کو ناراض نہ کر دیا, مجھے کہے گا یار تو نے میری 3 جماعتیں گنوا دی. اگر آپ کے پاس چھپانے کو کچھ نہیں اور آپ کو خوف کوئی نہیں, تو لیٹ دا بیسٹ انویسٹیگیٹر ان پاکستان کم اینڈ انویسٹیگیٹ. آپ کو کس چیز کا آپ کہیں گے جو سب سے میرا بڑا مخالف ہے اس کو بلائیں, وہ اگر ثابت کر. کاشف اس ملک میں وکٹمائزیشن کی بھی ایک تاریخ ہے, ٹو بی آنیسٹ. کیا وکٹمائز کر لیں گے 6 بندے جب کچھ لکھ کے دیں گے, اگر آپ کے پاس یار وکٹمائزیشن تو ہے اپوزیشن میں وہ ختم کر لیں, پھر آپ کے پاس آج تک پاکستان کی تاریخ میں بھٹو کا مرڈر, اب آپ نے بیوی ہونے کا تانا دیا تھا, مجھے پورا کرنے دیں, اسے ختم کرنے دیں بات. جی کاشف دیکھیں اب بنیادی سوال کیا ہے کہ 4 اپارٹمنٹس ہیں جن کے بارے میں آپ نے بتانا ہے کہ وہ اپارٹمنٹس کب لیے اور کہاں سے ہے. اگر آپ کے پاس جواب ہے, آپ اس کے سامنے جواب رکھیں گے, وہ جواب مان لے گا. جواب رکھیں, آپ کو ہمارے جواب سے تسلی نہیں ہوتی نا, آپ کو وہ جواب چاہیے. جس طرح آج لسی اور لڑائی کوئی اینڈ نہیں ہے, حسین نے آج کہا ہے, حسین صاحب نے لسی لڑائی کوئی اینڈ نہیں ہے, ان کا مطلب کیا تھا, مطلب کیا ہے اس کا, سمجھ رہے نا آپ سر؟ جتنی دفعہ کراتے رہو پیشیاں, کچھ نکلنا تو ہے نہیں, تم ایسی بات کو آگے سے آگے کرے جا رہے ہو. مہر میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک بندے کو آ کے کہا جائے کہ تھریٹ کیا جائے کہ تم اپنا ایفیڈیوٹ دو, تم زبردستی بیان دو, اگر تم بیان نہیں دو گے ہم تمہارے خلاف کارروائی کریں گے, یہ کون سا احتساب ہے؟
लगता भाई, ये कौन सा एहतसाब है कि एक कैमरे लगे हुए हैं ऊपर, कैमरा की अगर प्रोसीडिंग मंगवा लेते उस दिन कोर्ट और खुद देख लेती कि किस तरीके से उनके साथ कोर्ट नहीं ना मानी आपके साथ। नहीं, हमने तो कहा ना कि मोहतरम रांझा साहब, डॉक्टर आसिम की हालत क्या हुई जेआईटी के बाद, यूसुफ रजा गिलानी के बेटे को किस तरह घसीट के जलील करके जब बाप वजीर आजम था लाया गया, इधर तो वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं खत्म होती, पीछे एम्बुलेंस आ रही है, आप समेत पूरी बाकी काबीना उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की, वो बोलते रहे, वो बात करते रहे कि हमसे ज्यादती हो रही, तो ये अगर हमारे साथ ज्यादती हो रही है हमारा हक बनता है, हमें पता है जेआईटी के बीच में क्या होता है। जज साहब ने कहा कि टी पार्टी नहीं है, चाय के लिए नहीं बुलाया। महर 12 घंटे 14 घंटे 15 घंटे। अच्छा क्विकली सर, मेरे पास हार्ड क्लोजिंग है, आपसे आगाज और आप पे इख्तिताम। सादे कागज पे साइन नहीं करोगे तो हम तुम्हें रगड़ देंगे, ये कौन सा इंसाफ है? जी मैं आज तक लगता है शायद आपने सरगोदा के थानों में जो इंसाफ होता है ना, बारी बारी जो इंसाफ होता है लगता है इन्होंने ना कभी जेंटलमैन जस्ट फॉर अ सेकंड 2002 तो जेंटलमैन ऑनेस्टली जस्ट फॉर अ सेकंड गाइस प्लीज जी इन्होंने ना कभी पुलिस देखी, ना कभी अदालतें देखी, इन्हें वीआईपी प्रोटोकॉल में वीआईपी इनको इंसाफ मिला। लेकिन हमने मुशर्रफ का बदतरीन एहतसाब देखा, हमने जेलें देखी, मैंने खुद मुझे नैब वाले उठा के लेके चले गए। पूरे कर लेंगे करो, ये क्या यार, खत्म करें बात प्लीज, आप भी कंप्लीट कर लेना। 500S मर्सिडीज में आप जाते हैं एयर कंडीशन वाली, 4-6-8 घंटे के लिए बैठते हैं, 4 में हुसैन नवाज को 2 जुमले में पूरे कर लें, खुदा 4 वजीर पीछे। मैं क्या कह रहा हूं, मैं तीसरा जुमला बोले, चलो बोलो, थर्ड सेंटेंस चले जी बोलो। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, देखें जिसने अगर आपको कुछ छुपाने का नहीं है, चाहे आप फेस करें अदालतों को, फेस करें जेआईटी को, फेस कर रहे हैं। आपका सबसे बड़ा आपका सबसे बड़ा मुखालिफ क्या कर लेगा आपके खिलाफ? कुछ देखे सही बात है, पकड़े गए हैं, बुरी तरह एक्सपोज हो गए हैं, आखिरी इंशाल्लाह 20-25 दिन है, 26वें दिन नतीजा सामने होगा, हो सकता है 26 भी ना हो। ओके जी, अब भी वक्त है, पेश हो रहे हैं, बाकी पेश होते रहेंगे और होते रहेंगे। अगर ये समझते हैं कि सफेद कागज के ऊपर जेआईटी डरा धमका के कोई बयान लेने के चक्करों में, तो वो मेरे ख्याल से वो तसव्वुर से ऐसे नहीं होने देंगे, जैसे साद रफीक कहते हैं नहीं होने देंगे। इजाजत दीजिए, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।